تشہد کے وقت رفع الیدین نہ کرو۔ کون سی رفع الیدین منع ہوئی؟ بولو کون سی منع ہوئی؟ اونچا بولو، آواز نہیں آ رہی۔ کون سی رفع الیدین منع ہے؟ تشہد کے وقت۔ تشہد کے وقت صحابہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ رفع الیدین منع ہے۔ میں مقبوضہ کشمیر میں گیا نا، ہم بہت ٹاپ پر پہنچے، بہت اوپر، وہاں سے ہمیں درہ کہتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے نا وہ درہ ہوتا ہے۔ وہاں پاکستانی فوج کا گھوڑوں کا فارم تھا، خچر نہیں ہوتے جو سامان لے کر پہاڑوں پہ چلتے ہیں، خاص مجاہد قسم کے جانور، وہ سارے رفع الیدین کر رہے تھے۔ میں گاڑی پہ تھا، میں نے جتنے سنی جماعت اسلامی کے اکثر لوگ تھے ہمارے ساتھ، تو میں نے انہوں نے کہا دیکھو بھائی دیکھو، اس نے کہا کیا بات ہے؟ میں نے کہا وہ دیکھو گھوڑے رفع الیدین کر رہے ہیں سارے، جو پیغمبر نے رفع الیدین منع فرمائی وہ گھوڑے دیکھو ایسے ایسے کرتا ہے، اور اہل حدیث ایسے ایسے نہیں کرتا۔ سارے ہنسنے لگے، جہاد کا ماحول تھا۔ اس نے کہا بڑی نکتے کی موقع پر بات میں نے کہا دیکھ لو ایک گھوڑا بھی وہابی نہیں ہے بیچ میں، ایک گھوڑا بھی سارے رفع الیدین کر رہے ہیں، سب دمیں ہلا رہے تھے۔ جانور ہلاتا ہی دائیں بائیں ہے، دائیں بائیں کثرت کے ساتھ دائیں بائیں کرتا ہے۔ تو اس حدیث کے اندر امام مسلم نے دو باب باندھا ہے، چیپٹر، عنوان، وہ کیا ہے کہ تشہد کے وقت رفع الیدین ممنوع ہے، اپنے ہاتھ رانوں کے اوپر رکھو، یہ والی، اور اس کو لا کر فٹ کر دیتے ہیں کہاں پر کہ رکوع کے وقت رفع الیدین نہیں کرنی۔ ایک اور حدیث عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نماز الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں نماز پڑھ کر دکھلاؤں؟ ایک دفعہ رفع الیدین کی پھر نہیں کی۔ ہم بھی ایک ہی دفعہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، شیعہ تو بار بار کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہماری برادری ہے شیعہ، وہ بار بار کرتی ہے، منع فرمایا، ہم کب بار بار کرتے ہیں؟ مسئلہ زیر بحث ہے رکوع کو جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے، یہ پیغمبر علیہ السلام کی سنت ہے۔ اذا رکع، جب رکوع کیا، رفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو حذو منکبیہ، کندھوں کے برابر تک اٹھایا۔ رکوع ساری عمر کیا کہ نہیں کیا؟ ایک مولوی نے مناظرے میں کہا جی پیغمبر علیہ السلام نے آخری نماز پڑھی تھی؟ جی پڑھی تھی۔ کہنے لگا جی اس میں رفع الیدین دکھاؤ، آخری نماز میں رفع الیدین دکھاؤ۔ ہم نے اسے کہا پیغمبر نے آخری نماز پڑھی تھی؟ کہتے جی ہاں پڑھی تھی۔ میں نے کہا اس میں سجدہ دکھاؤ، کہتے سجدہ تو کیتا ہے۔ میں کہا بات رفع الیدین بھی کیتی ہے، تم سجدہ دکھاؤ، رفع الیدین وہیں تم رکوع دکھا دو، ہم رفع الیدین دکھا دیں گے۔ یہ مختلف روایتیں آتی ہیں، جو عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے حدیث کی ہر کتاب میں، بخاری مسلم کے علاوہ مختلف سندوں کے ساتھ امام ابو داؤد لے کر آئے ہیں، نیچے لکھ دیا ہے لیس ہوا بصحیح، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، نیچے لکھ دیا۔ میرے والد محترم جب بھائی اہل حدیث ہو گیا اور میں اہل حدیث نہیں ہوا تھا، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ رفع الیدین نہ کرنے کی۔ دارالعلوم دیوبند کبیر والا بہت بڑا ادارہ ہے ہمارا، وہاں تشریف لے گئے اور وہاں کے مفتی سے حدیث یہی والی لے کر لکھ کر آئے، اور بڑے خوش۔ گھر میں آئے تو بھائی کوئی نہیں تھے، مہینے بعد انہوں نے آنا تھا، تو کہنے لگے میری والدہ کو کہ آج اہل حدیثوں کی جڑ ہی کاٹ دی ہے، ایک حدیث لے کر آیا بڑی ٹاپ کی ہے، پیغمبر نے فرمایا، صحابی کہتا ہے ایک دفعہ رفع الیدین۔ میں نے بھی پڑھی، میں چھوٹی عمر کا تھا، 8ویں 9ویں کلاس میں۔ یہ طیب تم بھی پڑھ لو۔ میں واہ جی محمد رولا ہی مکہ ساڑھے کار، روز لڑائی روز ڈنڈا پریڈ، کام ہی ختم۔ بڑے خوش رہے۔ بھائی آئے مہینے بعد، ابا جی پہلے انتظار میں تھے، جو ہی پیار شیار کی ادھر آؤ بھائی تمہاری رفع الیدین ادھر آؤ، حدیث نکالی، یہ پڑھو۔ انہوں نے پڑھی، ابا جی بڑے خوش، مار کا سر، ہم بھی بڑے خوش، جان چھٹی، روز لڑائی ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نماز نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں ہو جاتی۔ بھائی بڑے سمجھدار تھے، وہ اس دور سے گزرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ابو جی یہ بالکل ٹھیک ہے یہ بات۔ انہوں نے کہا رفع الیدین نہیں ہوگی آج کے بعد۔ اس نے کہا پھر یہ اصل کتاب میں دیکھ لیں۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل لاؤ۔ انہوں نے کہا ابو جی میں لایا، گئے لائبریری میں سے اصل کتاب نکال کے لے آئے، نیچے عربی میں لکھا ہوا تھا لیسا ہوا بصحیح، یہ صحیح نہیں، اور اردو میں آگے مولوی نے نہیں لکھا،
سنی کی جو کتابیں چھپتی ہیں وہاں ڈنڈی ماری، وہاں نہیں لکھا، نہیں، اللہ معاف فرمائے، جو اس عالم نے کاغذ پر لکھ کر دیا تھا نا، اس نے آگے نہیں لکھا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، حدیث کی کتاب میں لکھا ہوا تھا یہ صحیح نہیں، تو انہوں نے نکال کر ابا جی کو دکھائی، ابو جی یہ والی حدیث ہے نا، ہاں پڑھنے ذرا، ابا جی نے پڑھا، پڑھتے پڑھتے لکھا ہوا یہ حدیث صحیح نہیں، کہتے ہیں کتاب بند کر کے چپ، کہتے ہیں یہ مولانا نے میرے ساتھ کیا کیا، بڑے پڑھے لکھے آدمی تھے، انڈیا میں ایف اے کی تھی، کئی زبانیں بولتے تھے، انگلش، پشتو، اردو، پنجابی، کہتے ہیں یہ مولانا نے کیا کیا۔ اب اہل علم کو ساتھ بدتمیزی تو نہیں کی جا سکتی، صبح اٹھتے ہی ان کو ایسا سیدھے نوکری کے بجائے دیوبند مدرسے میں جا کے انہیں وہ کتاب، انہوں نے کہا جی یہ کتاب اور یہ حدیث آپ نے یہ لائن کیوں نہیں لکھ کے دی؟ مولوی بڑے شاطر ہوتے ہیں، اللہ من رحمہ، انہوں نے کہا شاہ جی چھڈو ایک اور حدیث دے دینا کوڑیاں والی، انہوں نے ابا جی نے کہا نہیں پہلے اے دس ٹھیک ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا ٹھیک نہیں، اگر بات توبہ جو لپڑے کا فراڈ کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ یہ ملک صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی مشکل سے حدیث ہوئی، انہوں نے یہاں مکان کرائے پہ لے لیا، یہ ادھر آئے جمعہ پڑھا، ان کو تو غصہ آ گیا، ابھی یہ جمعہ کیسا ہے۔ ایک مرتبہ ایک بندے نے یہاں میرے بالکل پیچھے کاٹن کا سوٹ، ویل ڈریس، بڑی بڑی مچھیں، کلین، اپنی داڑھی کوئی نہیں، اسے کہتے ہیں جینٹل مین، این جی کہتے رانا صاحب، نماز پڑھی نہ، میں نے نماز پڑھائی، اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ کسی اہل حدیث مسجد میں نماز پڑھی، وہ پریشان ہی ہو گئے، یار یہ میں کدھر آ گیا، سلام پھرتے کہتا ہے مولانا نماز کیسے پڑھائی ہے؟ میں نے کہا جی ایسے ایسے پڑھائی ہے، کہتا میں نے زندگی میں ایسے نماز نہیں پڑھی، یہ کن کی مسجد ہے؟ میں نے کہا مسلمانوں کی مسجد ہے۔ وہ بہت ہائپر تھا، میں آگے سے اسے پولائٹلی کہ یہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، میں نے کہا جو آپ نماز پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی، جو ہم پڑھتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ کہتے توبہ استغفر اللہ، جوتی اٹھائی مسجد سے باہر۔ تو رفع الیدین یہ میرے پیغمبر علیہ السلام، اس پر بہت سارے دلائل ہیں، بڑی دنیا نے کتابیں لکھی ہیں، آپ جس کے پاس بھی جائیں نا اسے کہیں حدیث دکھا، وہ حدیث ہمارے پاس لے آئیں، ہم ممبر پر چڑھ کر کہیں گے رفع الیدین کرنا سنت نہیں، توبہ کر لیں گے، اور سارے مسلمانوں کو کہیں۔ ملک علی بہادر صاحب لال مسجد کے مفتی دوست محمد کے لنگوٹیے یار، چنگی یاری، یہ یہاں سے سبق لیا، انہوں نے دیکھا، پوچھا، ہم نے سمجھایا، 7 حدیث، انہوں نے گاڑی کھینچی، وہاں گئے، انہوں نے کہا واہ جی واہ، ساڑھے کو حدیثہ کو نہیں، کتاب نکالی، ان کو حدیث دکھا دی، انہوں نے وہاں سے لی میرے پاس، میں نے نیچے پڑھا دیا، دیکھو یہ ڈنڈی ماری ہے مولوی نے، جاؤ دوبارہ مولوی کے پاس، یہ ادھر 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 ادھر، انہوں نے پھیرے لگائے، مولوی صاحب تنگ آ گئے، آخری دفعہ زچ ہو گیا نا مولوی، آخری دفعہ اس نے حدیث دکھائی، انہوں نے کہا ملک جی شاہ جی کو نہیں جانا ہونا، ان جی منہ تے بیٹھے پوچھ لو، ان جی ہاں الفن کہتے ہیں، کہنے لگا شاہ جی کو نہیں جانا حدیث لے کے، انہوں نے کہا مفتی صاحب شاہ جی جدوں بھی گل کرنے نے نا تہاڈا نام بھی بڑے پیار نال لینے، ونجو مفتی کول ونجو کہ حدیث چاہ ونجو، تسی آخر نہ ونجو، یہ مطلب ہے تسی ڈنڈی مارنے ہو، شاہ جی ڈنڈی نہیں مارنا، سمجھ آ گئی۔ ہم کہتے ہیں بھائی لاؤ حدیث، لاؤ حدیث، ہم نے تو ساری عمر ہی اس میں لگا دی ہے، ہمیں تو کوئی صحیح حدیث، یاد رکھیے گا صحیح صراحت کے ساتھ جس میں یہ ہو پیغمبر علیہ السلام نے منع فرمایا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ ہاں اپنی مسجد میں بیٹھ کر دعوے کرنا اور کہنا ملاؤ فون زیدی نو تو انہیں کرنے ہیں گالوں دے نال، یہ بڑا آسان ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پیڑے چاہ کے پتہ لگتا ہے پہلوان دا، میدان میں اترو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ پورا قافلہ نبی بخش کا، یہ پتہ نہیں درجن بھائی تھے، سارے چاچے بھتیجے آیا کرتے تھے، اور میں کہا کرتا تھا یا اللہ انہیں صحیح اسلام سمجھا دے، بڑی دوڑیں لگی ان کی بھی مولویوں کے پاس، بڑی۔ دنیا میں کہیں آپ کو ایسی صحیح حدیث پیغمبر نے منع فرما دیا۔ یہ نماز کی سن، اللہ اکبر، آؤ بھائی مولانا، نماز پڑھو، صف بندی کرو، رکوع کرو، ہاں اب دیکھو دوبارہ کرو، ہاں دونوں نے صحیح رفع الیدین کی ہے۔ اب ایک بندہ کیسے کرتا ہے؟
یہ صحیح ہے؟ ایک بندہ باہر سے کئی لڑکے آئے ہوئے انگلینڈ کینیڈا فلانا فلانا سے مسجد مٹھیاں بند کر کے سنت کے مطابق کندھوں کے برابر فرسٹ کلاس رف. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں دوسروں کی مسجد میں جائیں نا آپ رکوع میں جانے کے لیے اللہ کھڑے ہوئے ہیں سارے تکلن بھابی آیا گویا نماز نہیں پڑھ رہا ان کو تکلیف دینے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے. ایک بندہ گیا نا وہ ڈاکٹر اقبال نے وہ شعر پڑھا ہے نا کیا ہے وہ مسجد بنا دی لاہور میں راتوں رات مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے آگے برسوں سے ہاں کیا ہے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اس مسجد میں کا حدیث چلا گیا اسی طرح کا حدیث کھڑا ہوا ہے. کھڑے ہونے کی کہاں دلیل ہے؟ اللہ اکبر. یہاں جو کھڑا ہو کر رہا ہے نا وہ لوگوں کو دکھلا رہا ہے میں لذیذ ہوں. وہ کہنا پتر ون سجدے میں تینوں طبیعت ٹھیک کر سا. وہ پھر ڈنڈا لے کھڑے ہوتے ہیں ایسے ہی کر. وہاں ایک حدیث چلا گیا اس طرح. اس نے دیکھا بھی 3-4 مولوی بیٹھے انہوں نے کاشن مارے نا وہ مولوی وہیں شروع ہو گیا ویندے نے مکھیاں مارنے والے بے ایمان مشرک فلانے جو ان کے منہ میں آیا نبی کے دشمن سنت کے فلانا فلانا فلانا. اس بندے نے اس کی چنگی بھلی بےزتی کر دی اور وہ سن رہا ہے السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام علیکم رحمۃ. جو ہی سلام پھیرا نا تو اس نے مجھے گالیاں دی نا اس نمازی نے. اس نے نماز شروع کر دے بھائی نماز شروع کر بھائی نماز شروع کرنا پشتو میں کہہ رہا ہوں اوے سنی بننا سنی بن کے نماز. اب وہ حدیث نا اس نے گالیاں سنی نا لکڑ حدیث سچا واقعہ ہے اس نے مجھے خود سنایا. میں لاہور گیا اسی مسجد میں نے بھی نماز پڑھی لیکن میں نے اس طرح نہیں پڑھی کہ میں نے اس کو تنگ کرا. وہ وہاں بیٹھ گیا اس نے مجھے گالیاں دی. اس نے کہا نا اب میں اگر بغیر نماز کے وقت یہ گالیاں دے اس نے اللہ اکبر نماز شروع کر دی. اب یہ بیٹھ گیا انتظار میں چل بھائی نماز پڑھ سنیوں والی نماز پڑھی جا پڑھی جا. کی اور جوتی اٹھائی اور مسیح تو باہر او گیا. سچا واقعہ ہے. اور جاتے ہوئے کہتا ہے حساب برابر ہو گیا نے. ایسے نماز ہی نہیں پڑھنا چاہیے ایسے نماز ہی نہیں پڑھنا چاہیے. ہم کالج سے نکلے فروٹ منڈی کے کوئی فروٹ شوٹ کھا کے ہیں لڑکے جیسے آپ کو پتہ ہے کالج لائف ہوتی ہے. عصر کی نماز میں ہم ایک سنیوں کی مسجد میں اب ہم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی. ہمارا جا کے فٹافٹ دیکھا بھی ٹائم ہونے والا ہے تو ہم پہلے ابھی ہمیں نماز شروع کر دی. چل بھائی تم دونوں اہل حدیث ہو نماز شروع ہو گئی ہے چل بھائی امام بن جلدی 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 نماز پڑھا رہا ہے. دیکھو اب یہ نماز پڑھا رہا ہے چل نماز شروع کرنا بھی اہل حدیثوں والی نماز پڑھانی. اب میں جو سے نا ابھی یہ جا کیوں نہیں رہا ابھی رکوع میں سنی ساتھ مل گیا ہوں ہمارے ساتھ ایک سنی مل گیا. اب وہ نیچے ہی ادھر بھی دیکھتا ہے جاتا ہی نہیں. اب چل بھی رکوع کرو اللہ اکبر وہ فٹافٹ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. پھر سر اٹھایا پھر اس نے دیکھا وہ اٹھ بھی صحیح نا سمیع اللہ لمن حمیدہ سمیع اللہ حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر. میں سجدے میں چلا گیا وہ اوپر ہی کھڑا ہوا ہے. میں سجدے میں جا کے دیکھتا ہوں ادھر بندہ کوئی نہیں ادھر بندہ کوئی نہیں. میں کھڑا ہوا تو یہ سجدے میں چلا گیا. میں کہ یار ایک ہی بنی. میں نے انہیں چھوڑا ہماری سائیکلیں کھڑی تھی باہر ساری سائیکلیں سڑک پہ گرا کے وہ بھاگ گیا. یہ ڈرامہ بنتا ہے ہماری مسجد میں ہوتا ہے. وہ بھی سمیع اللہ لمن حمیدہ وہ سجدے میں جا رہا ہوتا ہے یہاں پہنچتا ہے ابھی دوسرے نہیں آئے پھر اوپر ہوتا ہے تو اتنے میں دوسرے چلے جاتے. کیا نماز کا مصیبت بنائی ہوئی. چلو ابھی اب رکوع کرو امام صاحب جاؤ پیر ملاؤ رکوع میں اللہ اکبر. اب دیکھیے کمرے یہ کمر بالکل سیدھی پانی کا پیالہ رکھا جائے تو وہ نہ گرے. اکثر اہل حدیث کیسے کرتے ہیں یہ دیکھو یہاں دیکھو. اب یہاں جو گلاس رکھیں گے گر جائے گا کہ نہیں. کمر سیدھی ہے نہیں. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اور نیچے کرو کمر
یہ دیکھو یہاں لے جاتے ہیں، ساتھ میرے ساتھ کل نمازی تھا وہ یہاں لے گیا نیچے، یہاں رکھیں گے تو آگے نکل جائے گا، صحیح کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر، بالکل کمر سیدھی اور نگاہیں بولو سجدے کی جگہ پر، اور ہاتھ کہاں رکھیں گے؟ گھٹنوں پر، گھٹنوں کو پکڑیں گے، گھٹنوں کو پکڑا جائے گا ان کے اوپر۔ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ ہتھیلیاں کی جڑیں دیکھ رہے ہیں، یہ ایسے یہاں رکھ لیتے ہیں، تھوڑا سا وزن ہوا سلپ ہو گیا نا ہاتھ، یہاں ہاتھ نہیں رکھنا، ان گھٹنوں کو پکڑنا ہے، پاؤں قبلے کی طرف، نگاہ سجدے اور رکوع والی جگہ پر، یہ نگاہ یہاں بھی نگاہ پہنچ رہی، یہاں بھی ہیں، نگاہیں انگوٹھوں پہ نہیں رکھتے، نگاہیں سجدہ اور رکوع کی جگہ پر، یہ رکوع کر رہے ہیں، یہ سجدے کی جگہ ساروں کو کور کر جائے گی یہاں پر۔ اب اس نے پیر نہیں ملایا، میں دی پینٹ پکڑ کے تڑو رکھے صبح یہی سوال ہوا تھا کہ پینٹ پکڑی کہ پیر ملا، اور اگر اس کا ٹراؤزر ہوا تو بیچارہ پھر کیا ہوگا؟ ایسے نہیں کرنا۔ ہاں جی، اب رکوع میں چلو، پیر ملاؤ، پیر ملاؤ، شاباش، اب پڑھو۔ اور تم مولوی ہے کھنڈا، وہ تیز مولوی آ ادھر طالبان میرے ساتھ ساتھ چلو نا، بھاگو جلدی جلدی۔ ہاں جی، رکوع کرو، پڑھو اونچا۔ ہاں، کتنی دفعہ پڑھا ہے؟ 3 دفعہ۔ ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ 3 ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ایک جاتے ہوئے، ایک پہنچ کر، اور ایک کھڑے ہو کر، غلط۔ ہاں جی، اللہ اکبر، نہیں رکوع میں، ہاں بالکل آرام سے، سبحان ربی العظیم۔ اللہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں نا، محبت سے، پیار سے، اخوت سے، اللہ کے خوف سے، اللہ تیری تعریفیں ہیں، اور یہ رکوع کی کیفیت تجھے ہی لائق ہے، ہمیں ہی لائق ہے، اللہ کو لائق نہیں، انسان کو لائق ہے، تو پاک ہے اس سے۔ ایسے رکوع کیا جائے گا۔ اب سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد، ہاتھ کھڑے نہیں کیے جائیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، یا ربنا ولک الحمد حمدا کثیر، نہیں ایسے نہیں کھولی جائیں گی، نارمل ہاتھ جیسے آپ کے ہیں، ایسے ان کا رخ ہتھیلیوں کا قبلے کی طرف، حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی۔ اتنے میں آپ نے دعا پڑھی، ساتھ دوسرا مسلمان سجدے میں پہنچ گیا، آپ سجدے میں پہنچے، وہ بیٹھ گیا، جاتے ہوئے تھپڑ مار کے نس گیا۔ یہ پڑھے سمع اللہ، پھر رفع الیدین، رکوع سے جب بھی کھڑے ہوں گے پھر رفع الیدین، 2 رکعتوں کے بعد کھڑے ہوں گے پھر رفع الیدین، جہاں پیغمبر علیہ السلام نے کی۔ اب حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، ناک اور پیشانی کی ہڈی، وہ ایک ہڈی ہے،